پڑھو اور اس پر عمل کرو، وہ تو اسی لیے ہے نا۔ لیکن یاد رکھو قرآن شریف کا ظاہری ادب کرنا بھی ضروری ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب قرآن پاک کی تلاوت کرتے تو اس وقت کیا کرتے؟ قرآن پاک کھولتے تو حضور اس کو بوسہ دیتے۔ قرآن کریم کو بوسہ دینا پہلوں سے منقول نہیں، لیکن حضرت عثمان غنی کا یہ عمل ہے کہ اس کو بوسہ دیتے۔ معلوم ہوا کہ ان کے بارے میں یہ نہیں کہا جا سکتا کہ انہوں نے بدعت اختیار کی۔ کیوں؟ اس لیے کہ بدعت کی حد شروع ہوتی ہے صحابہ کے بعد سے۔ صحابہ جو کچھ کریں وہ روشنی کے ستارے ہیں، ان کے کسی عمل پر بدعت کا اطلاق نہیں ہو سکتا۔ بدعات کی ابتدا کب سے ہے؟ صحابہ کے بعد سے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اس کی ابتدا ہے اس کے بعد سے۔ اس لیے صحابہ کرام کوئی بھی عمل کریں، مثلا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کتابوں میں، کہنا یذکر الناس کل خمیس، ہر جمعرات کو مجلس کیا کرتے تھے، دن مقرر کرتے تھے۔ تو حضور نے تو کوئی دن مقرر نہیں کیا کوئی۔ اب جنہوں نے یہ سوال اٹھایا کہ جی حضور نے تو کوئی دن مقرر نہیں کیا، لیکن یہ جو ہے عبداللہ بن مسعود یہ دن کیوں مقرر کرتے ہیں؟ تو اس کا وہی جواب ہوگا کہ یہ صحابی ہیں۔ بدعت کی حد صحابہ کے بعد سے شروع ہوتی ہے، صحابہ کے وقت میں نہیں۔ جی کئی لوگ نادانی میں آ کر کہتے ہیں کہ جی کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پورا رمضان تراویح پڑھتے تھے؟ کیا رمضان تراویح پڑھتے تھے؟ مجھ سے پوچھا کوئی کہ جی حضور پورا مہینہ تراویح میں قرآن سناتے تھے، پورا بتاتے ہیں؟ تو میں کہ میں تو ان میں تھا ہی نہیں، میں کیسے بتاؤں؟ میں نے اتنا بھی نہیں کہا کہ نہیں، کیونکہ میں تو تھا ہی نہیں، کہ میں تو ان میں تھا ہی نہیں، میں کیسے بتاؤں؟ لیکن اتنی بات ضرور ہے کہ بدعت کی حد صحابہ کے بعد شروع ہوتی ہے۔ ہم یہ کہہ ہی نہیں سکتے کہ تراویح پہلے نہیں تھی اب آئی ہے، ویسے پڑھتے ہی نہیں۔ صحابہ کا حق ہے کہ پورے دنوں میں صرف جمعرات کو تخصیص کرنے، تو دن کی تخصیص یہ کرنا جو ہے یہ ناجائز نہیں، اس لیے کہ وہ صحابی ہیں۔ صحیح ہے۔ اے شب کے پاسبانوں، اے آسماں کے تاروں، تابندہ قوم ساری گردوں نشیں تمہاری۔ جس طرح ستارے چمکتے ہیں اور سارے اوپر، تو ستارے نے روشنی دینی ہے۔ یہ تو ہو سکتا ہے کہ کوئی ستارہ زیادہ چمکے کوئی کم، لیکن ستارے سے جب ملے گی روشنی ملے گی، اندھیرا کسی سے ستارے سے نہیں ملے گا۔ تو کسی صحابی کے بارے میں، اس کے کسی عمل کے بارے میں سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تو یہ باتیں تو ضمنی تھیں، اصل بات وہی ہے جو مولانا نے کہی ہے کہ ہم پورے یقین کے ساتھ قرآن کریم کی عظمت کے گرد پہرا دیں گے، پیار بھی کریں گے۔ اور حضرت عثمان غنی نے جو قرآن پاک کو چوما ہے، قرآن پاک کو چومنا جو ہے اس کو بھی گوارا کریں گے۔ کوئی بھی عمل جو ہے کسی صحابی کا اس پر انگلی اٹھائی نہیں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ یا اللہ جتنے ہاتھ تیرے حضور اٹھے ہوئے ہیں ان کو اس یہ جو ارادہ کیا انہوں نے کہ ہم اس کی حفاظت کریں گے، ہم اس کے پاسباں ہیں، یہ پاسباں ہمارا۔ تو میرا خیال ہے کہ اس کا کل انشاءاللہ العزیز باٹلے میں، کل اسی کے پروگرام کو باٹلے میں ہم پیش کر سکیں گے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین لا الہ الا اللہ۔ چلیے جی سب انبیاء کا تو ہے امام، کل اولیاء ہے تیرے غلام لاکھ
لاکھوں درود اور لاکھوں سلام خیر البشر پر لاکھوں سلام